بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی 5 باتیں پڑھنی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور ایک مسنون دعا۔ نمبر 1، تثلیث نہیں توحید۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے تھی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ ایسا کہنے سے باز آ جاؤ کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ یہود حد سے زیادہ اس اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی حفاظت نہ کی، اور نصارہ اس اعتبار سے حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اتنا زیادہ نبی کو مانا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننے لگے اور اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 ہیں۔ عقیدہ تثلیث اسے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پہ روح القدس۔ کہتے ہیں 3 اللہ ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کہو کہ خدا 3 ہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، جس کی عبادت کی جائے، جو اس قابل ہیں جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آسمان میں، زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنا معاون، اپنا مددگار بنائے گا تو وہ شخص بنائے گا جو کمزور ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور اتنی ساری کائنات کی ہر ایک چیز بنانے کے قادر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اپنا بیٹا، اپنا معاون، اپنا مددگار بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کو درست کرے اور ہمیں عبادات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ تثلیث صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ماننا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اکیلے ہیں جن کی عبادت کی جائے، جو معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا حلم و بردباری۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم
صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پھر بھی انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دینے والی بات کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتے ہیں، انہیں رزق دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار ہیں، اور تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی برائی کرے، آپ کو برا بھلا کہے، لوگوں کے درمیان آپ کو ذلیل کرنا چاہے، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیں۔ اگر ان کے مقدر میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو بھلائی ہو جائے، اور اگر بھلائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیں۔ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اولاد کا دعویٰ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عافیت میں رکھتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا عدل و فضل۔ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، یعنی بندوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اسی طرح بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ افعال یعنی کام، البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے ارادہ، اختیار، خواہش اور رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کی طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال یعنی جو ہم کام کرتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اضطراری اور ایک اختیاری۔ اضطراری وہ کام ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص کو 5:20 پہ موت آنی ہے۔ اب اگر وہ چاہے کہ 5:10 پہ موت آ جائے یا پھر 5:30 پہ موت آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ اضطراری افعال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور کچھ افعال اختیاری ہوتے ہیں جن میں بندے کی طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ طبعی شوق و رغبت، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے چاہا کہ ہم نماز پڑھ لیں، آپ نے نماز پڑھ لیا، آپ نے چاہا کہ حج عمرہ کر لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ اختیاری افعال ہیں، آپ نے اس کو کر لیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اضطراری ہیں، جو صرف مقرر ہیں، جیسے موت کا وقت متعین ہے، وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جس کو موت آنی ہے اسی وقت آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آنی ہوگی تو وہ آ جائے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یعنی یہ جو اختیاری افعال ہیں، اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں، گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، تو اس پر گناہ ملے گا، اس پر سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔
یعنی اگر آپ نے نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں، آپ نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل۔ فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، جس گنہگار کو چاہیں معاف کر دیں، اور عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال پر انصاف کریں، آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کریں گے اس پر سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں معاف کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ نمبر 4، غسل کے اقسام۔ غسل کے اقسام، غسل کی 3 قسمیں مسئلہ ہے۔ آج مسئلہ ہے غسل کی اقسام، غسل کی قسمیں۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض، عورت پر جنابت کی صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حیض اور نفاس کے اختتام پر بھی فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو بھی غسل فرض ہے، اور اگر حیض اور نفاس کے ایام ختم ہو گئے ہیں تو بھی غسل فرض ہے، اور اسی طرح میت کو غسل دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو غسل دینا آپ پر فرض ہے۔ گھر میں مرد ہو یا عورت، غسل دینا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، سنت۔ اب کس وقت غسل کرنا سنت ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اگر آپ حج اور عمرے کے لیے جائیں تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، یعنی 9 ذی الحج کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، مستحب۔ اب کب غسل کرنا مستحب ہے؟ خوف کے وقت، اب انسان کو خوف ہے اس وقت غسل کر لیں تو مستحب ہے، یعنی سفر سے واپسی پر اگر کوئی آدمی سفر سے لوٹا ہے، تھکان دور کرنے کے لیے غسل کر لے تو یہ مستحب ہے۔ آندھی کے وقت اگر آندھی آئے، ہوا چلے، طوفان آئے، اس کے بعد اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ ان اوقات میں غسل کرنا مستحب ہے، اور جن اوقات میں سنت ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اور جن میں فرض ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ نمبر 5، رخصت کرتے وقت کی دعا۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ رخصت کرتے وقت کی دعا یعنی اگر آپ کسی مسلمان کو رخصت کریں، کہیں بھیجیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ ہے، میں آپ کے دین کی، آپ کی امانت کی اور حسن خاتمہ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو رخصت کریں اپنے گھر سے تو یہ دعا پڑھیں، اور 8 دعائیں ہو چکی ہیں۔ اگر ایک دعا یاد کی گئی ہے تو 8 دعا یاد ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، اور کتنا آسان ہے، صرف ایک ہی لائن کی دعا ہے۔ سبق مکمل ہو گیا آج کا۔ کل والا سبق سمجھ میں آ گیا تھا آپ کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔